الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں، جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں، تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا مندر مسیتاں، تے رب ملدا چام چڑکیاں، تے جے رب ملدا جنگل پھریاں، تے رب ملدا گاواں وچھیاں، بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا، تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا، تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. مکے گیا گل مکدی ناہی، مکے گیا گل مکدی ناہی، تے بھاوے 100 جمعے پڑھ آئیے، تے گنگا گیا گل مکدی ناہی، بھاوے 100 گوتے کھائیے، تے گیا گل مکدی ناہی، تے گیا گل مکدی ناہی، او بھاوے 100 پڑھائیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی، بلے شاہ گل تائیوں مکدی، تے جدوں میں دلوں مکائیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی، تے جدوں میں دلوں مکائیے،
پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، بھج بھج وڑنے مندر مسیتاں، تے کدی اپنے آپ وچ وڑیا ہی نہیں، او ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے، تے کدی اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈیاں پھڑنا ہے، بلے شاہ آسمانی اڈیاں پھڑنا ہے، تے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں، انہوں پھڑے ہی نہیں، جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں، تے رب ملدا ڈھڈواں مچھیاں، پانی دا قدر مچھلی جانے، پانی دا قدر مچھلی جانے، یا جانے مرغا بھی پانی دا قدر مچھلی جانے، یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے، قدر نبی دا اللہ جانے، یا جانن اصحابی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اب اس وقار جو مسجد میں تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کی کریم اللہ گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو کریم اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ہم سب کے کریم اللہ علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نبی پاک صاحب لولاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے والی بنائے۔ اب اب اسی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ تعلق، آپ جو ہے وہ نبی ہیں، آپ کے بیٹے بھی نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کی جد میں سے ہی آخری الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے۔ اب آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کے
نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے جو ہے چشم و چراغ سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ علیہ السلام، اسی پر بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے اور آپ کو لقب ملا ہے خلیل اللہ کا، اللہ کا دوست۔ آپ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ آپ جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ آپ کے اس وقت جو ہے کیا حالات تھے، کیا جو ہے وہ احوالات تھے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آج تو چھوٹی سی مشکل پیدا ہو تو تھوڑی سی گرمی جو ہے وہ بڑھے، تھوڑی سی رات کیا بڑھے، نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کا امتحان، آپ کی والدہ ماجدہ کا امتحان اور اس وقت کا ظالم حکمران۔ معاملات سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کہ جب دن قریب آتے ہیں، جب آپ جو ہے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر مبارک میں جلوہ گر ہونا ہوتا ہے، ادھر سے اس وقت کا جو بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ہے، وہ نمرود کیا کرتا ہے؟ خواب دیکھتا ہے کہ رات اپنے بستر پر سوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا کرتا کرتا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، بڑا کچھ دیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جو ہے وہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آتا ہے، لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تو خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب میں اس نے کیا دیکھا؟ وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے، ایک ستارہ نمودار ہو رہا ہے، اور وہ ستارہ اس قدر روشن ہے، اس قدر روشن ہے، اس قدر اس کی روشنی ہے، اس قدر اس کی نورانیت ہے کہ سارے ستارے اس کے آگے مانند بن رہے ہیں۔ ان کی روشنی اس ستارے کے آگے کم تر ہو رہی ہے۔ وہ ستارہ اس قدر روشن ہے، اس قدر روشن ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے سورج بھی چمکے تو اس کی روشنی بھی کم، اس کے سامنے اگر چاند اپنی چاندنی پھیلائے تو اس کی چاندنی بھی کم۔ اس ستارے کی نورانیت، اس ستارے کی روشنی، اس ستارے کا جگمگانا ان سب سے زیادہ ہے۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، نمرود پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے اور فوراً اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، قریبیوں کو بلا کر خوف زدہ ہو کر ان کو بلا کر کہتا ہے جاؤ، جا کر کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو بلا کر لاؤ، جو میرے خواب کی تعبیر بتا سکے انہیں بلا کر لاؤ۔ بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے کاہن بلا لیے جاتے ہیں فوراً رات کو اس پہر میں۔ اب دربار میں آ گئے، نمرود نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا عجیب خواب میں نے دیکھا ہے۔ نجومیوں نے کہا بتائیے کون سا خواب دیکھا ہے اس قدر؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے، اس ستارے کی اتنی روشنی ہے کہ سارے ستاروں کی روشنی اس ستارے کے سامنے کم ہے، اس ستارے کی روشنی زیادہ ہے۔ اس ستارے کی روشنی کے سامنے چاند بھی بے بس نظر آتا ہے، اس ستارے کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم تر نظر آتی ہے۔ وہ سورج، وہ چاند ان سے جو ہے اس کی روشنی سے، اس کی نورانیت سے متاثر ہے۔ تو نجومیوں نے کہا تو یاد رکھ لے اے نمرود، آنے والے وقتوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بھی بجائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا ہوگا، اور تیری حکومت، تیری سلطنت، تیری بادشاہت اس کے سامنے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ وہ بچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں بھی داخل نہیں ہوئے، ان کا نور ابھی والدہ ماجدہ کے بدن مبارک میں بھی نہیں آیا، ابھی باپ کے سلب میں موجود ہے۔ نمرود نے کہا اچھا اب کیا جائے؟ انہوں نے کہا اگر تو چاہتا ہے اپنی سلطنت کو بچانا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بادشاہت بن جائے، اگر تو چاہتا ہے تیری حکومت بن جائے، اگر تو چاہتا ہے تیرا سکہ ایسے چلتا رہے، اگر تو چاہتا ہے کہ جس طرح تجھے لوگ خدا کہہ رہے ہیں، تجھے لوگ پکار رہے ہیں، تجھے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تیرے سامنے لوگ آ کر جھک رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، اگر تو چاہتا ہے یہ نظام چلتا رہے، یہ معاملہ چلتا رہے، اسی طرح ہوتا رہے، تو پھر یہ کام کر کہ کوئی ہے باپ، کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس نہ جائے، خاوند اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اس طرح کا معاملہ کر تاکہ جو ہے نہ ان کا ملاپ ہوگا نہ وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہو۔ اس نے لوگوں کو جمع کر دیا، مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، پہرا لگا دیا کہ اب جو ہے کوئی جو ہے وہ آپس میں ملے نہیں، جن کے ہاں بچہ ہونے والا ہے ان کو چیک کیا جائے، اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو قتل کر دیا جائے، اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اب نمرود نے یہ سارا کام کرنا شروع کر دیا، ہر طرف جو ہے ہر طرف خبر پھیل رہی ہے، ہر طرف خبر پھیل رہی ہے، ہر طرف یہ معاملہ ہو رہا ہے، پر اس کریم خدا نے جس جان کو بھیجنا ہے اسے بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ مردوں کو الگ عورتوں کو الگ کر دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ کاہن نجومی سر پکڑے ہوئے دوڑے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے نمرود، اے بادشاہ، آج رات وہ رات ہے جس میں وہ ستارہ جو تو نے خواب کے ذریعے دیکھا تھا وہ آج ہے باپ کے سلم سے ہو کر ماں کے رحم میں منتقل ہونے والا ہے۔ آج رات وہ نور جو تو نے خواب کے ذریعے ستارے کی صورت میں دیکھا ہے وہ اپنے باپ سے اپنی والدہ کے شکم میں داخل ہونے والا ہے۔ آج کر لے جو تم نے کچھ کرنا ہے۔ بڑا غصہ آیا، اس نے یہی کیا، اس نے کہا ایسا کرو ساری عورتوں کو ایک جگہ جمع کر دو، مردوں کو ایک جگہ جمع کر دو، مردوں کو لے جاؤ اور جا کر جنگل میں جو ہے وہ باندھ دو، جنگل میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بند کر دو تاکہ مرد جو ہے وہ عورت کی طرف نہ آئے۔ آج جو ہے کسی قسم کا نہ معاملہ ایسا پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ خود نمرود بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، رات جو ہے وادی میں گزارتا ہے، سارے وادی میں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کہ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور آپ کی والدہ ماجدہ کی شکم میں منتقل فرما دیا۔ دوسرا دن آیا، کہا نجومیوں بتاؤ کیا ہوا ہے، اپنا علم بتاؤ۔ ان نجومیوں نے کہا ہے نمرود جتنا کچھ تو نے کیا ہے کر دیا ہے، تو نے ہر طرح کا پہرا بھی دے دیا ہے، عورتوں کی جو ہے وہ گودیاں بھی اجاڑ لی ہیں، تو نے سب کچھ کر دیا ہے، لیکن یاد رکھ لے آج رات جو گزری ہے جتنا تو نے پہرا دینا تھا دے دیا، پر اللہ کا نور، اللہ کی نورانیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور بھیجنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی ماں کی شکم میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے۔ کہا تو بھاگ لے، تو ہر طرح کی کوشش کر لے، تجھے خبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کتنا طاقتور ہے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا۔ اللہ تبارک و تعالی جس امر کا ارادہ فرما دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو نے ہر طرح کی کوششیں کر لی، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، یفعل ما یشاء ہے، وہ یا حی یا قیوم ہے،
وہ رب العالمین ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ رب الرحمن ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ستار و غفار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ عزیز و جبار ہے، وہ حسیب و رقیب ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار ہے، وہ نعم المولا و نعم النصیر ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہ مالک کن فیکون ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آسمانوں کو بنانے والا، وہ زمینوں کو بنانے والا، وہ دریاؤں کو بچھانے والا، وہ پہاڑوں کو زمینوں کے اوپر ہے کیلوں کی طرح ہے وہ ٹھوکنے والا، وہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑے کرنے والا، وہ ایک نطفے سے جو ہے وہ جان کو پیدا کرنے والا، وہ ایک نطفے سے انسان کو پیدا کرنے والا، وہ ایک ناپاک نطفے سے بڑے جانور کو پیدا کرنے والا، وہ بغیر کسی چیز کے سانس کے انڈے سے جو ہے وہ چوزا پیدا کرنے والا، وہ کیڑے کو جو ہے پتھروں میں رزق پہنچانے والا، وہ پتنگوں کو جو ہے ساندر کی تاہوں میں رزق پہنچانے والا، وہ ہواؤں کے ذرات میں اپنی وحدانیت کے ڈنکے بجانے والا، وہ آسمان کے اوپر ستاروں کی مانند اپنی وحدانیت کے ڈنکے بجانے والا، وہ سورج کو چمکا کر اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا، وہ سورج کو غروب کر کے اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا، وہ دن کو جو ہے طلوع کر کے اپنے وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا، وہ رات کو جو ہے وہ ایمان والوں کو اور سارے جہان والوں کو دیکھ کر آرام کے لیے بنانے والا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ آج تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی ہے، پر اللہ نے وہ نور ابراہیم کا اس کی والدہ کے شکم عطر مبارک میں منتقل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ فرمائے اور قریب خدا کہے کن فیکون کہ وہ زندہ ہو جائے، وہ کام ہو جائے، وہ تمام ہو جائے، وہ بن جائے، تو اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر وہ خلیفہ بناتا ہے، ارادہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور پھر حکم کرے کہ فرشتوں میرے اس آدم کو سجدہ کرو، اور حکم کرے اور جو نہ سجدہ کرے اسے ابلیس بنا دے۔ اور وہ خدا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنا کر اس کے سر پر تاج رکھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا حسین بنایا ہے۔ اور جس کے لیے فرمائے خدا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نمرود جس نے خواب دیکھا تھا یہ ستارہ اور ستارے کی روشنی اور اس قدر بڑھ رہی ہے، میری بادشاہت جاتی ہے اور ساروں بچوں کو مروا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ نور اپنی والدہ کے شکل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب پھر وہ کہتا ہے اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اب بھی یہی ہے کہ جتنے آج رات حاملہ ہیں عورتیں، ان سب کا جو ہے وہ عمل گرایا جائے، ضائع کیا جائے، اور حتیٰ کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ نے زندگی عطا فرمانی تھی۔ ادھر سارے کے سارے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اب وہ فوج کے ہیں، یہ دیگر ہیں، وہ سارے دیکھ رہے ہیں اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ 9 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 9 مہینے گزر جانے کے بعد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا پتہ نہ لگ سکا۔
وقت گزرتا رہتا ہے، ادھر وقت قریب آ جاتا ہے آپ کی ولادت با سعادت کا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ کی والدہ واجدہ کو کہ جاؤ فلاں گھر میں چلے جاؤ، اس گھر میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہاں پر کچھ انعام و اکرام رکھا ہے۔ یہ جو پیٹ میں ہے بچہ ہے، یہ دینے والا بھی میں ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ نمرود کیا، اس کی ساری حکومت حوالی سارے اس ایک جان کے پیچھے ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرما دی ہے۔ وقت گزرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ جو ہے اس غار میں تشریف لاتی ہے، اور اس غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ واجدہ آپ کو اٹھاتی ہے، چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچے سے بڑی پیار کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے ماں، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے۔ امتحان تھا ماں کا، کس قدر امتحان ہے، حضرت ابراہیم خود بھی امتحان میں، اور جس کے شکم میں عدق سے باہر آ رہے ہیں وہ بھی امتحان میں ہے۔ اور ماں اتنا پیار اپنے بیٹے سے کرتی ہے، بہت بہت زیادہ، لیکن امتحان کیا ہے، حکم ہوتا ہے، 9 مہینے اٹھایا ہے، فوج سے گھبرائی ہے کہ کہیں میری جان اور میرے اس بچے کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ نے 9 مہینے حفاظت فرمائی ہے، اس کی جان کو بھی اور بچے کی جان کو بھی۔ اب جب ولادت ہو جاتی ہے، جب دیکھ لیتی ہیں، آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں، چھو لیتی ہیں، اب محبت ممتا اور بڑھ جاتی ہے، پر اللہ کے امتحان ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب یہ ہے کہ اپنا خون اسے پلاؤ اور اسی گھر میں اسے چھوڑ جاؤ اور واپس اپنے گھر میں چلی جاؤ۔ آئے کس قدر امتحان ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے سے ایک لمحہ جدا ہونا برداشت نہیں کر سکتی، اور بچہ اپنی ماں سے ایک لمحہ جو ہے دوری اختیار کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا امر کہ اسے اس جگہ چھوڑو اور واپس اپنے گھر چلو۔ یہاں پر کون ہے؟ اس بچے کے پاس کون ہے؟ یہ جنگل ہے، اس جنگل میں بنائی گئی غار ہے، اس غار کے دروازہ نہیں ہے، بلکہ پتھروں کے ساتھ اس غار کو بند کیا گیا ہے، اس میں کوئی روشنی کا جو ہے وہ بندوبست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کو وہاں پر چھوڑا، ماں کبھی جو ہے اس غار کے دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے کہ کہیں اس جنگل میں میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی اذیت نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ تو خبر نہیں ہے کہ یہ اللہ کا وہ لاڈلا رسول ہے، اللہ کا وہ پیارا پیغمبر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور اسے کون بتائے کہ جس کے لیے خوف کھا رہی ہے کہ کہیں میرے اس بیٹے کو جنگل کا کوئی موذی جانور نقصان نہ دے دے، کہیں کوئی کیڑا پتنگا کوئی نقصان نہ دے دے، اسے کیا خبر کہ اللہ کا یہ عظیم پیغمبر کل وقت ہوگا جب نمرود بہت بڑی آگ جلائے گا، بہت بڑی آگ جلائے گا، اور جو ہے اسے اس آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ مسکراتے ہوئے اس آگ میں جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا کہ کہیں میرے ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگے۔ وہ اسے تو وہ 40 دن یا 6 ماہ جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے تیل جو ہے وہ ڈال کے اتنی بڑی آگ کو بھڑکایا جائے جس کی لمبے جو ہے آسمانوں سے باتیں کریں، جب اسے اس میں ڈالا جائے تو اللہ کو اسے گلزار بنا دیتا ہے۔ تو اسے جو ہے اس غار میں کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ جس خدا نے حفاظت کی ہے، تیری کی ہے، اس کی ہے پیٹ میں، وہی خدا اس غار میں بھی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ لیکن امتحان تھا،
آپ فرماتی ہیں لوگوں بشری تقاضا تھا، میں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں، کبھی گھر کو دیکھتی ہوں، کبھی گھر کی طرف دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں اگر گھر نہ جاؤ تو گھر والے کہیں گے کہاں گئی ہے، کدھر ہے، اور اگر جو ہے باہر والوں کو شک پڑ گیا، نمرودیوں کو شک پڑ گیا تو کہیں اس بچے کی جو ہے وہ جان نہ خطرے میں پڑ جائے، کہیں یہ بھی ڈر ہے یہ غار ہے اندھیرا ہے، کہیں کوئی موذی جانور جو ہے کچھ نہ کہہ دے، کہیں کوئی درندہ پھاڑنے والا دھاڑنے والا کچھ نہ کہہ دے۔ فرمایا میں اس طرح چلتی اور بار بار دیکھتی گھر میں پہنچتی ہوں اور بار بار لو دل کی اللہ سے لگائی، اللہ میرے اس لفظ جگر کی حفاظت فرمانا، اللہ میرے اس لفظ جگر کی حفاظت فرمانا۔ تو اللہ گویا کہ فرماتا ہوگا اے میری بندی صبر تو رکھ، اسی کو ہم نے پیدا کیا ہے، سبھی سے بچایا ہے، اس کو ہم ان قریب اس قدر تاج پہنائیں گے کہ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے اس کی حکومت بے بس، وہ خود بے بس، سب کچھ بے بس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں میں نے رات بڑی مشکل گزاری، یہی سوچتی کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ ہوا ہو۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، جیسے سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں میں فوراً وہاں گھر سے چلتی ہوں، اس گھر کی طرف آتی ہوں۔ ماں تھی نا، میرے دل میں ممتا تڑپ رہی تھی، میں نے کہا جاؤں دیکھوں تو صحیح نہ اپنے بیٹے کو، اٹھاؤں تو صحیح نہ اپنے بیٹے ابراہیم کو، اسے چھاتی کے ساتھ لگاؤں تو صحیح نہ۔ آپ فرماتی ہیں جب میں وہاں پر گھاٹ پر پہنچتی ہوں، جب میں گھاٹ کے دروازے پر پہنچ کر اور ان پتھروں کو ہٹاتی ہوں، پیچھے کرتی ہوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ گھاٹ ہے تو اندھیری تھی، اللہ نے نور کی وجہ سے ابراہیم کے روشن چہرے کی وجہ سے اسے منور فرما دیا۔ ہر طرف سے روشنی ہی روشنی، ہر طرف سے مہک ہی مہک، ہر طرف سے جو ہے وہ خوبصورتی ہی خوبصورتی۔ فرماتی ہے میں قریب ہوئی، میں نے کہا اپنے بیٹے کو، اپنے لگتے جگر کو دودھ پلا لو، رات گئے کس قدر بھوک اور پیاس میں وہ سویا ہوگا، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں، قریب جاتی ہوں کہ وہ اپنی جو ہے وہ انگلیاں تین یا دونوں ملتے ہیں، منہ میں لیے ہوئے چوس رہے ہیں۔ میں نے جب ان کو نکال کر دیکھا گویا کہ ایک انگلی سے شہد آ رہا ہے، ایک سے دودھ آ رہا ہے، ایک سے پانی آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ رزق کا بندوبست فرمایا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں نے کہا میں تو یہی رات بھر سوچتی رہی کہ میرا بیٹا بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، واہ مالک تو نے تو اس کے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ شہد اور دودھ اور پانی کی نہر کو جاری فرما دیا۔ گویا کہ دل کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہوگا اے میری بندی اسی کا بیٹا اسماعیل ہوگا۔ جب اس کی ماں ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں صفا پر دوڑے گی، مروہ پر جائے گی کہ پانی مل جائے میرے بیٹے کے لیے، تو میں تو اس میں جو ہے اس قدر نورانیت رکھ دوں گا، برکت رکھ دوں گا کہ وہ جب روئے گا اور اپنی اس زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں رگڑے گا، میں وہاں سے بھی پانی کے چشمے جاری کروں گا اور نام ہوگا آب زمزم، جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی والدہ ماجدہ کو تمام نمرودیوں سے وہاں سے محفوظ فرمایا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ وہاں پر اس قدر بڑے کہ ایک مہینے میں اس قدر بڑے گویا کہ عام بچہ جو سال بھر کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، وہ تب بڑھتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں ایک سال کے برابر ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جو ہے آپ کی حفاظت فرمائی۔ 13 سال کی عمر کے یا 17 سال کی عمر کے ہو کر آپ وہاں سے اس غار سے باہر تشریف لائے اور پھر آپ نے باہر آ کر لوگوں سے مناظرے کیے۔ کوئی جو ہے وہ ستارے کو پوج رہا ہے، کہتا ہے یہ خدا ہے، کوئی جو ہے چاند کو پوج رہا ہے، کہتا ہے یہ خدا ہے، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے پاس ہیں، ابھی غار میں ہی ہے، تو ماں سے بھی کہتے ہیں ماں بتا تو صحیح نا کہ میرا رب کون ہے۔
مجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا میں ہوں، میں تجھے پالنے والی ہوں، میں تیرا رب ہوں مجازی طور پر۔ کہا اچھا ماں مجھے تو پال رہی ہے، ماں بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا بیٹا تیرا باپ جو کما کر لاتا ہے مجھے دیتا ہے، میں بھی کھاتی ہوں اور تجھے بھی کھلاتی ہوں۔ کہا ماں اچھا پھر بتا اس کا رب کون ہے، اس کا خدا کون ہے، اس کو پالنے والا کون ہے، اس کا جو ہے وہ پروردگار کون ہے، اس کو روزی روٹی دینے والا کون ہے، اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب ماں کہتی ہے بیٹا خاموش ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو باہر والے سن لیں اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے تو نمرود نے کئیوں کی قوم کو جاڑا ہے، تو وہ تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ باہر آتے ہیں، ستاروں کو پوچھ کر کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، اور ان سے بڑا تو چاند ہے۔ چاند والے کہتے ہیں یہ خدا، فرمایا یہ ستارے کیسے خدا ہیں، ان کو انکار کر دیا۔ کہا چاند کیسی ہے کہ تو چھپ جاتا ہے، اس کا انکار فرما دیا۔ پھر سورج نکلا، سورج والے کہہ رہے ہیں یہ سورج سب سے بڑا ہے، یہ خدا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو طلوع ہو اور پھر شام کو غروب ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ خدا نہیں ہے، وہ خدا ہے جو اس کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تمام زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے، وہ خدا ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے فرما دیا۔ اب آپ اسی وقت پتہ یہ چلتا ہے کہ جس مالک لم یزل نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے جس کام کے لیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لینا ہے۔ وہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کی والدہ ماجدہ کا، آپ نے اس امتحان میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اب آپ اسی وقت آپ کی سیرت کا واقعہ انشاءاللہ باقی اس سے آگے تمہیں جو ہے وہ ٹائم ہوگا پھر بیان کریں گے۔ آپ کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے جو آیت کریمہ پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ کیوں؟ یہی تھا کہ وہ امتحان سے پاس ہوتے گئے، ان امتحان میں کامیابی حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول فرما دیا اور اپنا دوست بنا دیا۔ تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اسے تو تم نے اپنا دوست بنانا ہی تھا، یہ تیری راہ میں دیتا ہے، تو نے اتنا اسے مال دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اگر میرے اس ابراہیم سے امتحان لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ جو ہے وہ جانوروں کو چلا رہے ہیں، اس وقت جو ہے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ساتھ کھیت میں بیٹھ جاتا ہے اور کھیت میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اس خدا کا، کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر یہی کہتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے بائیں، اور پھر کیا معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھیت میں بیٹھا فرشتہ انسانی شکل میں، انسان جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ اسے قریب بلاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں یہ جو میرے خدا کا نام لے رہا ہے اتنا پیارا ہے، مجھے لے کر سنانا۔ تو وہ کہتا ہے اگر تو خدا کا نام سننا چاہتا ہے تو پھر اس کی قیمت دینی ہوگی، اس کی قیمت دینی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا قیمت لیتا ہے میرے یار کا، میرے خدا کا نام سنانے کا؟ کہتا ہے کہ تیرے پاس جتنے اونٹ ہیں نا، اگر وہ میری ملکیت کر دے تو میں تجھے خدا کا ذکر سناتا ہوں۔ کہا یہ سارے اونٹ تیرے ہوئے، اس میرے خدا کا ذکر سنا۔ کہا پھر سن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اور سنا؟ کہتا ہے نہیں، اگر اور سننا ہے تو یہ جتنی تیرے پاس گائے ہیں وہ میری ملک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس یہی بات ہے، اتنی قیمت؟ کہا یہ ساری گائے بھی تیری ملک ہوئی، میرے خدا کا ذکر سنا۔ پھر وہی کلمات دہراتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرشتہ تھا انسانی شکل میں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں تاثیر رکھی تھی، چاشنی رکھی تھی، پیار محبت الفت رکھا تھا۔ اور آگے سننے والے بھی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جن کی سماعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جو ہے لذت رکھی ہے کہ آپ سنتے ہیں اور فرماتے ہیں اور سنا، کہا یہ ساری گائے بھی تیری ہوگی، اور سنا، کہا اگر اور سننا چاہتے ہو تو یہ جتنی بکری ہیں دوبے ہیں یہ میرے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے ہوئے، میرے اس خدا کا مجھے ذکر سنا۔ تو پھر کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اب اور سنا، فرشتے انسانی شکل میں آئے ہوئے، اس نے کہا اب تیرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، اگر مجھے کچھ دے گا تو میں اس خدا کا ذکر سناؤں گا، اب تیرے سے سارا کچھ تو میں نے لے لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہے، آپ کی شکل و صورت اچھی ہے، آپ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، ان بکریوں کو، ان گاؤں کو، ان جو ہے وہ اونٹوں کو میں جو ہے وہ چراؤں گا، چارہ ڈالوں گا، بس میرے خدا کا ذکر سناتے رہنا، میں اور کچھ نہیں رہوں گا، بس یہی کلمات سناتے رہنا۔ اس وقت وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے پکار اٹھتا ہے، اللہ نے جو تجھے ٹائٹل عطا فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہی حقدار ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، کہ آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، بلکہ خود بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ فرمایا پتہ یہی چلتا ہے، یہی امتحان تھا، انہی امتحانوں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔